حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یہ جو 7:30 بجے 7:15 بجے تک الیکشن کمیشن غیر قانونی طور پہ اپنا دفتر کھلا رکھتا ہے مسلم لیگ نون کی اپلیکیشنز موصول کرنے کے لیے، یہ بھی چیزیں ہم ایسے نہیں جانے دیں گے. اور یہ جو ہمارے ورکر شہید ہوئے، جس کی ایک کی دریافت گزشتہ چند دنوں کے اندر ہوئی ہے، جس کو قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد باقاعدہ پوشیدہ رکھا گیا، اور پھر اسی کے فون سے اس کی بیگم کو فون کر کے اطلاع دی گئی کہ آپ کا خاوند قتل ہو گیا ہے. یہ جو پولیس سٹیٹ بننے جا رہی ہے یہ ہمارا جو ملک ہے، یہ بھی ہم نہیں بھولیں گے. ایک چیز یاد رکھیں گے، اور جو متعلقہ افسران ہیں بیوروکریسی میں، اور یہ جو سیاستدان ہیں جو جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پیروں پہ آتے ہیں، اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو گریبان پکڑنے آتے ہیں، ان کے واپس پیروں میں پڑنے کا وقت قریب تر آتا جا رہا ہے. جی یہ بتائیے گا کہ 20 ہفتوں میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، نون لیگ تقریباً اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کر چکی ہے. تحریک انصاف ہمیشہ کی طرح اب بھی تاخیر کا شکار دکھائی دیتی ہے. کینڈیڈیٹس موجود ہیں، کاغذات جمع ہو چکے ہیں، کیوں وہ ہیڈ ابھی تک نہیں مل رہا؟ کس چیز کی تاخیر ہے؟ میرا خیال ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے لوگ اپلائی کریں گے. دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے، ہمیں نہیں پتا کہ نون لیگ کے کتنے لوگوں نے اپلائی کیا. ہماری تو ایک سیٹ کے اوپر 17 سے لے کے 20 بندوں نے اپلائی کیا، اور سب بڑے متحرک کینڈیڈیٹس تھے. اس لیے ہمارے لیے بڑا اہم تھا کہ ہم نے شارٹ لسٹنگ کر کے اپنے 3 کے گروپ کی جو تھی وہ آلریڈی چیئرمین صاحب کو پہنچا دی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ انصاف بھی ہو، کیونکہ نیچرلی سارے اپنا تحریک انصاف کے ورکرز ہیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں. تو خان صاحب ان کا خود پرسنل انٹرویو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 1-2 دن کے اندر وہ ہو جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات ڈیلے صرف اس وجہ سے ہوئی کہ کاغذ بہت زیادہ تھے. there were lot of people who had applied. ہمارے تو آلریڈی جو 6 ہمارے پاس سیٹیں تھیں اس پہ 100 سے زیادہ کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا. یہ وجہ تھی. جی یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں حقیقی مارچ جو آپ کا تھا اس میں لوگ نہیں نکلے تھے پی ٹی آئی کے، کیا پارٹی ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرے گی؟ اور دوسرا عثمان بزدار صاحب کے خلاف جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں، کرامت کوکر ہو گیا، اور شاہ محمود قریشی نے بھی پچھلے روز ان کے خلاف بات کی، تو کیا عثمان بزدار کے خلاف بھی کوئی ایسی کارروائی کرنے جا رہی ہے پارٹی؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ ہماری بات کہنی کہ لوگ نکلے نہیں بہت بڑی زیادتی. میں وجہ یہ بتاتی ہوں، ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا، ہر بندے نے کوشش کی، پر میرا خیال ہے جس طرح کا کریک ڈاؤن اور جس طریقے سے پولیس گردی تھی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے آنے سے پہلے ڈی چوک کے اوپر کتنی دفعہ ٹیئر گیس پھینکی گئی. 34,000 ٹیئر گیس شیلز ور تھرون ان اور وہاں وہ بیچاری عورتیں، بچے، بوڑھے جو سارے آ کے کھڑے ہوئے تھے، وہ بار بار آتے تھے، منہ دھوتے تھے، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ کہنا کہ عمران خان کے لیے کوئی نکلا نہیں، تو ویسے تو یہ نابینی جو ہے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ نون لیگ والوں کی ہے. آپ جن کی بینائی ہے ان سب نے دیکھا لوگ نکلے. اب مقصد ایک سیکنڈ، جو سختیاں کی گئیں، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، صرف میرے حلقے سے 400 بندہ اریسٹ ہوا. 400 بندے کو انہوں نے اریسٹ کیا. ٹوٹل ہمارے جو متحرک ورکرز سے 4,000 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. پھر جس طرح آپ کو انہوں نے بتایا ہے کہ پرچے نامعلوم افراد پہ 250-250 300 اور یہ بار بار ابھی بھی آ کے ان کے وہ جو گلو بٹ ہیں، یہ آ کے ہمارے ورکروں کو کہتے ہیں تسی ہلے نا تے ساڑھے کو نامعلوم ہی تہاڈا نام پا دیں گے. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ ایٹ دی مومنٹ. جی یہ بتائیے گا ان کی تو ملک ریاض ورسز فرا گوگی ورسز شہزاد اکبر ایک ایشو اٹھا ہوا ہے، اور شہزاد اکبر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ملک ریاض کے لیے کام کرتے رہے ہیں. وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے رقم واپس کی تھی، کابینہ میں جو سیکرٹ لیٹر رکھا تھا، وہ کیا کہانی ہے؟ کیا اس وقت آپ کابینہ اجلاس میں موجود تھے یا آپ سے مبارہ یہ کہا گیا کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے؟ تھوڑی سی وہ کہانی بتا دیں کیونکہ آپ کابینہ ممبر تھے. تاکہ دیکھیں جی، کوئی کہانی نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہے. اگر مسلم لیگ نون کے پاس کوئی شواہد ہیں تو بالکل عدالتیں کھولی. سنیں میری بات، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں آپ کی توجہ کو ہٹانے کے لیے. جو اصلی ایشوز ہیں، جو مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، اور جو ان دونوں خاندان کے کیسوں میں جو گواہ ہوتے ہیں یا جو انویسٹیگیٹو افسر ہوتے ہیں، ان کا جو ہر دفعہ انتقال ہو جاتا ہے. میں صحافیوں سے یہ کہوں گا کہ لسٹ نکالیں 2002 سے لے کے اب تک کہ کون کون سا افسر جو ان کے کیسز میں انویسٹیگیٹو آفیسر تھا، وہ اس کا انتقال ہوا. نیب، ایف آئی اے، دوسرے ادارے قانون، اور کون کون سے جو گواہ تھے وہ ان کا انتقال ہوا. ذرا اس کی لسٹ تو نکالیں آپ. ایک منٹ یار، ایک منٹ میری بات سن لینا.
جو جتنے بھی سوال ہیں اگر کسی نے کوئی بے ضابطگی کی ہے اس کے کوئی شواہد موجود ہیں, ریکارڈ سارا سرکار میں موجود ہے, جائیں عدالتیں کھلی ان کو لے کے ایک حال ہے. ایک طرف تو تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ ضمنی الیکشن میں جا رہے ہیں. عوام میں پالیسی کا جو یہ تناؤ ہے یہ ان کو قبول شاید نہ ہو, جس سے ووٹ میں بینک میں فرق پڑے گا, کیونکہ اگر پالیسی کلیئر نظر نہیں آ رہی, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اہم بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اصل ساری سازش کی گئی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی گئی. فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر عمران خان کو ریموو کرنے کے لیے یہ سارے سازش کی گئی تھی, اور اسی کی وجہ سے ہمارے فیڈرل لیول پہ جتنے ہمارے ایم این ایز تھے انہوں نے اپنی ریزگنیشن دے دی تھی, علاوہ ان لوٹوں کے جو دوسری طرف گئے. اب جب ایک دفعہ انہوں نے ریزائن کر دیا, ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس جانے کا. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے, آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جعلی الیکشن ہوئے, پولیس گردی کے تھرو ہوئے. 300 سے زیادہ پولیس آفیسرز جو تھے اس دن اندر موجود تھے اسمبلی کے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری طرف کا ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو زدوکوب کر کے اس کو انجر کیا گیا. ہماری طرف کا جو دروازہ تھا اس کے سامنے پولیس کھڑی ہوئی تھی. تو سارا آپ لوگوں نے دیکھا وہ جعلی الیکشن جو ہے وہ تو کسی طریقے سے ہمیں قبول نہیں ہے. دوسری جہاں تک ہم تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہی از دی چیف منسٹر, ہی از ناٹ دا چیف منسٹر. آپ کو پتہ ہے اس کو ہم نے کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے. وہ لوٹوں کی ڈی سیٹنگ کی وجہ سے وہ ویسے ہی اس کی ساری وہ 25 ووٹیں ختم ہو گئی. اب امپورٹنٹ یہ بات ہے وہ 20 سیٹیں ہماری ہیں, وہ ہماری سیٹیں ہیں. ہم ان سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑیں گے تاکہ یہ جو لوٹے تھے ان کو پتہ ہونا چاہیے, جائیں نا وہاں اپنے حلقے میں تو ان کو پتہ چلے گا لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کرنی ہے. یہ بتائیے کہ شیخ رشید نے ابھی گزشتہ یہ ایک چینل کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو پتہ تھا کہ, اور مجھے ہی پتہ تھا کہ آئی پی نے کہا کہ ہم 4 مہینے پہلے ہی ہم جا رہے ہیں, اور اسی لیے خان جو ایک بارودی سرنگیں ہیں معیشت کی وہ بچھا کر گئے اور 10 روپے پیٹرول اور گیس سستی کر کے گئے. دوسری آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے, اور وہ لیٹر جو مفتاح بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے گورنمنٹ جانے سے 4 دن پہلے لکھا, جب خان وہاں تھے تو وہاں پہ ویٹ کی اور گیس کی صرف بات ہوئی تھی, کیا ہے اس میں حقیقت؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بارودی سرنگیں جس کی نون لیگ بات کر رہی ہے وہ ان کی نالائکی, سنیں, وہ نالائکی اور نااہلی ہے مسلم لیگ نون کی. پھر جب ہم نے گیس اور بجلی کی قیمتیں نیچے کیں تو اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس تحریک عدم اعتماد کا نام و نشان نہیں تھا. فروری کے مڈل میں وزیر اعظم ہاؤس میں یہ میٹنگ ہوئی جس کے منٹس موجود ہیں, اور یہ اسکیم جو ہے یہ 1 مارچ سے اپلائی ہوئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی قوت کا حکم نامہ رجیم چینج کے لیے 7 تاریخ کو آیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں. نہیں, اگر یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی بارودی سرنگ نہیں, یہ ان کی نالائکی اور نااہلی ہے. اور میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں معیشت کے ایک طالب علم کے کہ اگر آج ہماری حکومت ہوتی تو یہ معاشی بحران نہ ہوتا جو اس وقت ملک کے اندر ہے, یہ لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی, یہ مہنگائی نہ ہوتی جو اس ملک کے اندر ہے. یہ 100% جو پہلے 50 دن انہوں نے ابہام پیدا کیا اس کی وجہ سے پوری مارکیٹ اور منڈیوں کا سینٹیمنٹ تباہ ہوا, آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی, اور ان کی مس مینجمنٹ اور بد انتظامی کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ کا بحران بھی ساتھ آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاملات کو صحیح طرح لے کے چلا جاتا تو یہ سب چیزیں اوائڈبل تھیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو پتھر پہ لکیر لکھی ہوئی تھی, یہ خود ساختہ ان کا اپنا کریٹڈ کرائسس ہے جو معاشی بحران ہے. اور یہ اگر یہ رجیم چینج آپریشن صرف پاکستان کی خودداری کے خلاف نہیں ہوا, یہ پاکستان کی معیشت پہ بھی ڈرون حملہ ہوا ہے. میڈم یہ بتائیے پاکستان طریقے صاحب کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ اٹبا فوری کی سیاست کو قلم کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ضمنی انتخابات میں آپ جن کو ٹکٹ دیں گے, کیا ان میں جو سیاست دانوں کے بھتیجوں, بھانجے اور بیٹوں کو ٹکٹ دیں گے, کیا کس حد تک پارٹی اس پہ اسٹینڈ کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ اگر 1-2 دن کی ڈیلے ہو رہی ہے تو اگر کنبہ پروری ہوتی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہونا تھا, بیٹے بھائی اور بہنیں سلیکٹ کر کے دے دیتے. اس وقت سارا جو تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے اس لیے کہ اتنے بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا, اور خان صاحب آپ کو پتہ ہے اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ کیئرفلی ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں. میرے ساتھ اور حماد کے ساتھ باقاعدہ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. انہوں نے ہر کینڈیڈیٹ کے بارے میں خود پوچھا ہم سے. ہمارا پہلے انٹرویو ہوا کہ آپ نے یہ جو 3-4 نام اوپر دیے ان کی کیا کیا وجوہات ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اس چیز کو انشور کرنے کے لیے
کہ کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو، اور انشاءاللہ ہمارے اپنے ورکرز جو ہیں ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کیا جائے گا. انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک دفعہ خود ان کا انٹرویو کر لوں، ان کا انٹرویو ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. میں آخر میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا کہ ہمارے رکن قومی اسمبلی جو پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، وہ ان کا آج انتقال ہو گیا، جس پر ہمیں گہرا دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی اہم اتحادی جماعت ہے کافلی، اور کافلی کے درمیان سے دراڑ پڑ چکی ہے، ان کے سیاسی اختلافات ہیں، حکمران عام پر آ چکی ہے. کیا اس سیاسی اختلافات کی جو وجہ بنی اس کے عمران خان قرار دیا جائے؟ سیاسی کریڈٹ دیں گے کافلی کو توڑنے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو کاف لیگ نے نہیں کہا ہمارا کوئی اختلاف ہے. جس دن وہ پبلکلی کہہ دیں گے، آج اخبار کے اندر ہیڈنگ تھی کہ انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم ایک ہیں، اور میں ابھی بھی گھر کا بڑا ہوں اور ابھی بھی میں گھر کی بات. تھینک یو جی. لاہور میں حماد اظہر اور ڈاکٹر یاسر نیوز کانفرنس کر رہے تھے.